أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن اللہ کان توابا رحیما. تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بے حیائی کا ارتکاب کریں، زنا کا ارتکاب کریں، تو اس پر 4 گواہ پیش کرو، اور اگر 4 گواہ مل جائیں تو پھر ان کو اپنے گھروں میں قید کر لو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی راستہ کھول دے. شروع دور میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی عورت جو ہے زنا کا ارتکاب کرے، بے حیائی اور بے شرمی کا جو ہے اس سے عمل سرزد ہو، تو ایسی صورت میں اس کی سزا یہ تھی کہ اس کو اس کے گھر میں رکھا جائے، یعنی باہر نکلنے نہ دیا جائے. اور پھر اس کو ثابت ہونے کے لیے، یعنی کسی سے یہ عمل ثابت ہوا ہے، یہ اس وقت مانا جائے گا جب 4 گواہ جو ہیں، جس نے جو ہے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، تو وہ لوگ اگر 4 گواہ پیش کریں تب جو ہے یعنی یہ ان کا جرم ثابت ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے ان کی سزا شروع میں یہ تھی کہ ان کو گھر سے نکلنے نہ دیا جائے، ان کو گھر سے، کیونکہ یہ برائی اور یہ گناہ جو ہے اس وقت وجود میں آئے گا جب عورتیں باہر نکلیں گی، بے حیائی اور جو ہے بے پردگی کا جو ہے ماحول ہوگا، تو ان کو روک دیا جائے جن سے اس طرح کی غلطی صادر ہوئی ہے. پھر یہ فرمایا کہ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ بعد میں ان کے لیے کوئی اور دوسرا راستہ کھول دیں تو الگ بات. پھر اس کے بعد جو ہے کچھ مدت کے بعد اس کے سلسلے میں دوسرا حکم نازل ہوا کہ جو عورتیں یا جو مرد اس طرح سے جو ہے زنا کا ارتکاب کریں، ان کو جو ہے 80 کوڑے لگایا جائیں، سب کے سامنے لا کر کے جو ہے ان کی سزا یہ مقرر ہوئی کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں. پھر اس کے بعد جو ہے تاکہ ان کو بھی یعنی اپنے گناہ کا جرم کا احساس ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے ماحول میں، معاشرے میں جو ہے اس طرح کی بے حیائی اور گناہ کے بڑھنے کے جو ہے راستے بند ہو جائیں، کسی کو ہمت نہ ہو آئندہ. پھر اور جو شادی شدہ ہیں ان کی سزا یہ مقرر ہوئی اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کیا کہ شادی شدہ ہیں تو ان کو جو ہے پتھروں سے مار کر جو ہے ہلاک کر دیا جائے. یہ بڑی سخت ترین سزا تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے پورا نسب برباد ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے پوری سوسائٹی جو ہے برباد ہو جاتی ہے. اور اسلام نے جو صاف ستھرا معاشرہ انسانوں کو دیا ہے، اس میں جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے، اس میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ زنا وغیرہ جو ہے کا اس میں ارتکاب ہو. اسی لیے شریعت نے اس کی سزا جو ہے بڑی سخت مقرر کی ہے. اور آج جو ماحول ہے، اس ماحول میں جو ہے زنا بالکل آسان، بے حیائی اور بے شرمی کا ہر طرف ماحول، کیونکہ اسلامی عزتیں محفوظ نہیں اور عصمتیں جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں، اس کی وجہ سے زنا آسان اور نکاح مشکل ہو گیا. یہ ہمارے اپنی جو ہے کرتوت ہیں، ہم لوگوں نے جو ہے معاشرے کو جس رخ پر ڈالا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی. ورنہ شریعت نے جو طریقہ زندگی گزارنے کا ہمیں
اور انسانی معاشرے کو دیا ہے وہ ایک دم صاف ستھرا طریقہ ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، جس میں نکاح بہت آسان، ساری جو ہے یعنی یہ رسومات اور یہ پابندیاں، یہ جو ہے فارمیلٹیز جو ہم نے لگائی ہوئی ہیں، یہ ساری ایڈیشنل ہیں۔ شریعت نے، اللہ اس کے رسول نے یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں بتائی تھی۔ اسلام نے جو نکاح کا تصور دیا ہے اس میں ایک جو ہے مہر ہے اور ایک ولیمہ ہے، وہ بھی مرد پر اور شوہر پر، عورتوں کے لیے کوئی نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بیوائیں ہیں اور بہت ساری غیر شادی شدہ عورتیں ہیں جو معاشرے میں موجود ہیں، ان کے لیے بہت سارے راستے ہیں جس کو آج ہم نے سارے بند کر رکھا ہے، اور جس کے لیے جو ہے ہم خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ برائیاں پھیل رہی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی مردوں کے لیے خاص طور پر کہ اگر وہ زنا کا ارتکاب کریں فَآذُوهُمَا، تو ان کو اذیت دی جائے، ان کو تکلیف دی جائے، ان کو سزا دی جائے، یا ان کو ڈانٹا جائے، ان کو جو ہے ان کی سرزنش کی جائے۔ فَإِن تَابَا، عورتوں کے لیے کہا ان کو گھروں میں بند کر دیں، لیکن مردوں کے لیے یہ نہیں تھا کہ ان کو شروع میں جو ہے گھروں میں بند کر دیا جائے، نہیں، چونکہ مردوں کو گھر سے باہر نکلنا ہی ہے، ان کے اپنے معاش کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے ان کو گھر سے باہر جانا ہی پڑتا ہے، تو ان کے لیے وہ یہ حکم نہیں تھا کہ ان کو گھروں میں بند کر دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ان کو گھروں سے باہر ٹھیک ہے وہ جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی سرزنش ہو، ان کو ڈانٹا جائے یا پھر سزا دی جائے، یا بعض علماء کے کہنے کے مطابق ان کی جو ہے ان کی پٹائی بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ ان کو بند نہ کیا جائے۔ یہ شروع میں تھا، پھر اس کے بعد جب رجم کا اور پھر اسی طرح سے جو ہے کوڑے لگانے کا جب حکم آیا تو اس کے مطابق جو ہے ان کو اس کے بعد ان کی سزا مقرر ہوئی، لیکن شروع دور میں یہ نہیں تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے جو ہے حکمت بھی تھی۔ پہلے ہی جو ہے جب مسلمان اسلام کا جو شروعات کا دور تھا، پہلے ہی دور میں جو ہے اگر چونکہ وہ ماحول، جس ماحول سے مسلمان لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے وہ بالکل بے حیائی کا اور بے شرمی کا اور بالکل آزادانہ ماحول تھا، اس ماحول سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو دھیرے دھیرے جو ہے اسلام کی تعلیمات ان کے اندر منتقل ہو رہی تھی۔ تو شروع دور میں یہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اللہ ہی کا جو ہے حکم تھا کہ شروع دور میں جو ہے دھیرے دھیرے ان کو یعنی احکامات کا پابند بنایا گیا۔ تو شروع دور میں یہ حکم تھا کہ پہلے ہی جو ہے اگر رجم کیا جائے، پہلے ہی جو ہے ان پر کوڑے لگایا جائے، شاید ہو سکتا تھا یہ حکمت کے خلاف ہوتا اور لوگوں کو جو ہے دین سے رکاوٹ کا کہیں ذریعہ نہ بن جائے، اس کے لیے جو ہے شروع میں یہ حکم تھا کہ ان کو ڈانٹا جائے، ان کو سزا دی جائے، ان کو ہلکی پھلکی تکلیف پہنچائی جائے تاکہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو، اور لوگوں کو بھی جو ہے یہ چونکہ گناہ ہے، اس کے گناہ کی شناخت ان کے دلوں میں بھی بیٹھ جائے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی جو ہے اس عمل سے جو ہے وہ باز آ جائیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر ان کو پھر ستانا نہیں، ان کو پھر تکلیف نہیں دینا، ان کے لیے جو ہے کوئی روک ٹوک نہ ہو، ان کی کیا کہتے ہیں بے عزتی نہ کی جائے۔ ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی جو ہے صفت ہے۔ بندہ کوئی بھی گناہ کرے، کسی یعنی گناہ کے سلسلے میں، یعنی موت سے پہلے تک، جب تک اس کی سانس حلق میں نہ آ جائے، غرغرہ اور نزع کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے، اس وقت تک بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور عمومی طور پر جب تک سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے نہ طلوع ہو جائے، اس وقت تک بندے کی توبہ کے لیے اللہ کی طرف سے اس کے دروازے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب انسان کی جو ہے نزع کی کیفیت شروع ہو جائے، یعنی جو موت کی آخری علامت ہوتی ہے، یا پھر عمومی طور پر سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے، تو پھر اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عنایتوں سے صحیح سبق